بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ دن تھا اپریل 1989۔ امریکا کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹر کرسٹو کیئر اپنی ایک 70 سالہ مریضہ کا معائنہ کر رہے تھے، جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اس وقت جدید اور تربیت یافتہ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھی۔ ڈاکٹرز اس مریضہ، جس کا نام میری تھا، کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ اچانک مریضہ نے اپنے ہاتھوں سے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں، جیسے کہ وہ کسی بچے کو آغوش میں لے رہی ہو۔ پھر اس نے ڈینی کے نام سے اس بچے کو پکارا اور اپنے انکانشیس مائنڈ میں اسے سینے سے لگا کر چومنے لگی، اور یہ سب ڈاکٹرز اس کی ہاتھوں کی حرکتوں اور اس کے دماغ سے جڑی کمپیوٹر کی اسکرین پر ہونے والی اتھل پتھل کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے، جبکہ میری کے بچوں میں سے کسی کو بھی ڈینی نام کے بچے کے بارے میں علم تھا اور نہ ہی ان میں سے کسی کا نام ڈینی تھا۔ بعد میں ڈاکٹرز کو میری کی بہن کے ذریعے معلوم پڑا کہ میری کا سب سے پہلا بچہ جب پیدا ہوا تھا اس کا نام ڈینی تھا، اور وہ پیدائش کے کچھ ہی گھنٹوں بعد فوت ہو گیا تھا، جس کی یاد اور احساس آج بھی میری کے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھی، جو کہ مرنے سے پہلے دوبارہ اس کے انکانشیس مائنڈ سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ سال 2016، یورپ کے ایک چھوٹے سے کنٹری اسٹونیا میں ایک اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک ہسپتال میں ایک بوڑھا مریض اپنی زندگی اور موت کے درمیان آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس پیشنٹ کو دماغی بیماری تھی، جس کے چیک اپ کے لیے ماہر ترین نیورو سرجنز کی ٹیم اس پیشنٹ کے دماغ کو اپ گریڈڈ کمپیوٹرز کے ذریعے چیک کر رہے تھے۔ چیک اپ کے دوران پیشنٹ کے دماغ کی اسکیننگ کے وقت نیورونز کی حرکت میں اچانک تبدیلی نظر آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب ڈاکٹرز نے برین اسکینر کی ہسٹری کو چیک کیا تو حیرت انگیز طور پر پیشنٹ کے دماغ میں اس کی موت سے پہلے جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ سب ریکارڈ ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان دونوں کیسز میں دراصل ہوا کیا تھا۔ اس برین اسکیننگ کے دوران مرنے والا پیشنٹ ایک کینیڈین نیشنل 87 سال کا آدمی تھا، جسے دماغی دورے پڑنے کی بیماری تھی، جبکہ میری، جو کہ ویسے تو دماغی طور پر ٹھیک تھی، مگر عمر کے آخری حصے میں اس کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں پیشنٹ کی برین اسکیننگ کے دوران جو رزلٹ سامنے آئے وہ یہی تھے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی تمام گزاری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے فلیش بیک کی طرح دیکھتا ہے۔ جن لوگوں سے اسے پیار ہوتا ہے یا جو دکھ اس کی زندگی میں آئے ہوتے ہیں، وہ سب مرنے سے کچھ دن پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے لائیو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اس قریب المرگ انسان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ مریض سو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ سو نہیں رہا ہوتا۔ اس کے لیے سونا جاگنا ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور اس دوران وہ اپنی تمام زندگی کو اپنے دماغ میں لائیو ٹیلی کاسٹ کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر اپنے تجربات سے دیکھا ہوتا ہے کہ ایسا مریض جو انتہائی بیمار ہو یا جس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہے، وہ بستر پر پڑا پڑا اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے یا کسی وقت اس کے لرزتے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے۔ یہ سب مایا جال قدرت کی طرف سے چھپے ہوئے رازوں میں ایک ایسا راز ہے جس کی سائنس نے بھی تھوڑی بہت ایکسپلانیشن ان الفاظوں میں کی ہے۔ انسان کے برین میں 1 کھرب سے بھی زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں۔ یہ نیورونز ہمارے نروس سسٹم کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، جن کا کام دماغ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ان الیکٹریکل چارجز یا نیورونز کے موو کرنے سے ویوز کا ایک پیٹرن بنتا ہے، جن کو برین ویوز کہا جاتا ہے۔ پرفارمنس کے لحاظ سے ان کو الفا، بیٹا، گاما، تھیٹا اور ڈیلٹا ویوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الفا ویوز کی فریکوینسی 8 to 12 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 12 to 8 ٹائمز تک بنتی ہیں۔ الفا ویوز اس وقت بنتی ہیں جب انسان کا دماغ بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے لیٹے لیٹے ریلیکس کرتے ہیں، جبکہ بیٹا ویوز کی فریکوینسی 12.5 to 30 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 30 ٹائمز تک بنتی ہیں، اور یہ تب پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم مکمل ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گاما ویوز کی فریکوینسی 25 to 140 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ گاما ویوز تمام ویوز میں سب سے زیادہ فریکوینسی والی ویوز ہوتی ہیں۔ یہ ویوز تب پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم بہت بڑی پرابلم یا پزل کو سالو کرنے میں لگے ہوتے ہیں،
جو لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور منٹوں میں کسی بھی بڑی پرابلم یا سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے گاما ویوز کا ہی کردار ہوتا ہے۔ اب گاما ویوز میں 30 to 100 ہرٹز تک ایسی ویوز بھی بنتی ہیں جن کا تعلق انسان کی پرانی یادوں سے جڑا ہوتا ہے، یعنی جب انسان اپنے بہت دور پاسٹ یا بڑھاپے میں اپنے بچپن یا جوانی کی یادوں کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیلٹا ویوز اور تھیٹا ویوز کا بھی برین میں اپنا ایک الگ کردار ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان پیشنٹس کی جو برین سکیننگ کے دوران موت کی نیند سو چکے تھے۔ دراصل ڈاکٹرز نے یہ چیز نوٹس کی کہ مرنے سے پہلے مریض کے دماغ میں ایسی گاما ویوز جن کی فریکوینسی 30 to 100 ہرٹز تک تھی، بہت زیادہ حد تک پروڈیوس ہو رہی تھیں اور ان کا تعلق اس کی پرانی اچھی یا بری یادوں سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے ان پیشنٹ سے بھی اپنے تجربات حاصل کیے جو کہ مرتے مرتے بچے تھے یا جو ہسپتال میں لاسٹ سٹیج پر لائے گئے تھے اور مرزانہ طور پر موت کے منہ سے باہر نکل آئے تھے۔ ان پیشنٹس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جیسے کسی نے ان کی تمام پرانی یادوں کو ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چلا دیا ہو۔ اس تمام تجربات سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے ہوتے ہیں، مرتے وقت اس کے سامنے وہ سارے اچھے برے یا کسی کے ساتھ بے پناہ لگاؤ جذبات یا گزرے وقت کی تلخ دکھ بھری یادیں ایک بار پھر اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔